السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ اور ماشاءاللہ جی، جو لوگ اس دفعہ حج بیت اللہ کی سعادت جن کو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے وہ تیاریوں میں ہوں گے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی قسمت میں کرے۔ اور میری طرف سے آپ سب کو حج کی ایڈوانس مبارک، اور اللہ تعالیٰ آپ کا حج مبرور کرے، آمین ثم آمین۔ اور پچھلے سال میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی حج کے 5 دنوں کے لیے جو سامان ہے، وہ آپ میرے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں، وہ آپ لوگوں نے کافی پسند کی۔ اور اس کے بعد آج کل میں جو آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس حج 2024 اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں موقع دیا اپنے گھر کی حاضری کا، الحمدللہ رب العالمین، وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تاکہ آپ بھی اس سے استفادہ کر سکیں۔ اور چلیں آج ہم بغیر ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف۔ اور آج جو میں بات جس پہ کر رہی ہوں وہ ہے ہمارے حج کے 5 دنوں کے لیے جو ہم نے اپنے عبایاز یا جو کپڑے ہیں ان کے حساب سے بات کرنی ہے۔ اور گرمی کا حج ہے، اور بات کرنے کے حساب سے ہمیں نہیں لگتا ہم صرف گرمی کا نام بولتے ہیں، لیکن شدت کی گرمی ہے۔ آپ جب جاتے ہیں ادھر تب آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ بہت زیادہ گرمی ہے، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمت بھی دے گا، طاقت بھی دے گا، اور اللہ تعالیٰ سارے وہ کام کروائے گا جو اس ارکان میں شامل ہے، حج کے ارکان میں۔ تو کیونکہ اللہ نے اگر چنا ہے آپ کو تو انشاءاللہ اس نے سب کچھ ہی آپ سے کروانا ہے، لیکن پھر بھی ہم انسانوں کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنی آسانی کے لیے جو ہم کام کر سکتے ہیں وہ کر لیں۔ تو آج میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ میں نے اپنے حج کے 5 دنوں کے لیے جو اپنے جو ڈریس تھے جو میں نے بنوائے تھے وہ کیسے تھے، اور مجھے اس میں وہ استعمال کرنے میں کیسے رہے۔ یہ میرے پاس جناب یہ 2 عدد جو ڈریس ہیں نا، یہ میں نے 5 دنوں کے لیے بنوائے تھے۔ اور سب سے پہلے یہ جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ حجاب، یہ آپ کو جیسے ہمارا حج گورنمنٹ اسکیم سے تھا تو انہوں نے ہمیں پرووائڈ کیے تھے، لکھا تو انہوں نے 2 ہوا تھا کہ یہ آپ کو 2 ملیں گے، لیکن یہ ایک ہی ملا تھا۔ یہ دیکھنے میں تو لگتا ہے کہ موٹا سا کپڑا ہے، لیکن یہ کہ بلینڈڈ ہے، مطلب کہ گرمی اس میں کوئی اتنی نہیں تھی لگی، میں نے تو یہ یوز کیا تھا۔ اور یہ میں جس دن ہم گئے ہیں مینا میں اس دن یہ اپنا حجاب بھی لیا تھا، اور ساتھ یہ جو میں ابھی آپ کو شرٹ دکھانے لگی ہوں یہ میں نے۔ اور میں نے سنا تھا کہ لوگ اکثر نا بنواتے ہیں یہ لون کے عبایاز نا، پہلے تو میں عربی لون ڈھونڈتی رہی، وہ تو مجھے ملی کوئی نہ، اور کافی دن میں نے کوشش کی، پھر ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم یہ پرنٹڈ کپڑا لے کے نا لون کا، تو اس کے اپنے جو عبایا ہے نا اوپن اسٹائل میں وہ بنا لیتے ہیں آگے بٹن لگوا کے، لیکن پھر لگا کہ نہیں وہ بھی صحیح نہیں رہے گا نا، ہم ایسے کرتے ہیں باندی بنواتے ہیں نا، یعنی کہ بٹن سامنے نہیں رکھوائیں، جیسے شرٹ ایک ہوتی ہے اس طرح کا عبایا۔ اور جب یہ میں نے لون کا لمبا سا عبایا شرٹ سٹائل میں بنوا لیا نا، تو یہ پہننے میں بالکل اچھا نہ لگا، یہ ساتھ ساتھ چپک رہا تھا نا پاؤں کے ساتھ، چلنے میں بھی اتنا ایزی نہیں تھا۔ پھر میں نے اس کو ایسے کیا، اس کی جو لینتھ تھی نا تھوڑی ساری کم کی، درمیان میں پلیٹ ڈال کے، اور یہ دیکھیں جیسے میں آپ کو بازو دکھا رہی ہوں، اس کے بازو کھلے کھلے رکھوائے تاکہ وضو کرنے میں آسانی رہے۔ اور یہ آپ سمجھ لیں کہ میں نے ایک لانگ شرٹ بنوائی ہے۔ آپ اگر کپڑے کے حساب سے اگر چوڑا کپڑا نہ ہو تو آپ سائڈ پہ کلیاں بھی ڈال سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ بند شرٹ جو ہے میری نا، یہ جیسے کہہ لیں ایئر لائن شرٹ نہیں ہوتی، کچھ اسی سٹائل میں ہے، اور کافی اس کا گھیر تھا، اور یہ میں نے لوز اپنی قمیض سے اپنی شرٹ سے ذرا لوز رکھوایا تھا، اس کو میں نے بنوایا فل بازوؤں کے ساتھ۔ اور یہ جو ہے یہ ڈریس میں نے استعمال کیا، اس کے اوپر میں نے عبایا نہیں پہنا، نہ اس کے نیچے کوئی انر کی ضرورت تھی، یعنی کہ سلپ کی ضرورت تھی۔ یہ کپڑا اس طرح کا تھا کہ اس کا کلر، اس کا ڈیزائن، کہ اوپر آپ نے حجاب لیا ہے تو بالکل بھی آپ کو اس طرح کی کوئی ٹینشن نہیں کہ یہ سنگل ہے تو کپڑا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ رہے گا۔ یہ دیکھیں یہ جو پلیٹ میں نے ڈال کے اس کو چھوٹی کی نا لینتھ، اور اس شرٹ کی لینتھ ہے تقریباً 48، یعنی کہ 48 انچ نا، کافی لمبی ساری۔ آگے جا کے میں آپ کو پکچرز میں دکھاتی ہوں، یہ میرے فٹ سے کوئی ایک سمجھے کوئی 10 انچ 12 انچ اونچی تھی نا، تو کافی لمبی شرٹ تھی۔ اور اس کے ساتھ ٹروزر کوئی بھی پہن لے، میں نے بلیک بھی تھا میرے پاس، یلو بھی، میں نے کچھ جب ضرورت پڑی نا کبھی کوئی پہن لیا کبھی کوئی۔ یہ دیکھیں آپ پکچر میں دیکھ رہی ہوں گی، یہ ساتھ میرے ادھر سے ایک سسٹر تھیں، یہ بہنیں ہماری ادھر سے ہمارے پاس سے نا، یہ ہم سب کا ایک گروپ تھا، تو ان کی اور میری شرٹ جو ہیں یہ ایک طرح کی ہیں۔ یہ ساتھ کھڑی ہیں ہمارے، انہوں نے عبایا پہنا ہوا ہے، یہ کوئی باریک سا کپڑا تھا مکس نا اس میں تھا، اور انہوں نے یہ خود سٹچ کروایا تھا۔
تو اور یہ بڑا کمفرٹیبل رہا تھا، کیونکہ بہت زیادہ گرمی میں آپ ڈبل ڈبل کپڑے جو ہیں وہ نہیں پہن سکتی، اور پھر ویسے بھی یہ ہے کہ کبھی آپ خیمے میں ہیں، کبھی بات میں جا رہے ہیں، پھر آپ آ کے خیمے میں اتاریں گی، اپنا بایا اتاریں گی، پھر بیٹھیں گی، کیونکہ اتنے سارے کپڑے پہن کے آپ نہیں بیٹھ سکتی، جب آپ نے بات میں جانا دوبارہ پہنیں گی۔ اور اس طرح نا مجھے تو لگا کہ یہ جو نا میرا فیصلہ بڑا اچھا تھا، اور اکثر لوگوں نے یہ لان کے جو کپڑے ہیں نا اس طرح کے بنوائے ہوئے تھے، لمبی لمبی جیسے شرٹ اور بایا سٹائل میں نا، تو اور پہنی ہوئی تھی نا۔ اور یہ جو دوسرا سوٹ میں آپ کو دکھا رہی ہے، دیکھیں جو بتا رہی اتنے اتنے میں نے چاک اس کے رکھوائے تھے، اور اس کی بھی چوڑائی کافی زیادہ تھی۔ یہ اب میں نے سیدھا کاٹ کے نا تو پھر اس کے چاک جو ہیں یہ لمبے کر لیے ہیں، اور گھر پہننے کے لیے بنوا لیے، ان کی شرٹ کو چھوٹا کر لیا ہے۔ یہ آپ کو دکھانے کا مقصد یہ دیکھیں اس طرح کا کلر ہے، اس طرح کا ڈیزائن ہے، اور بالکل بھی اس میں سے آپ بے فکر ہو جائیں کہ اس میں آپ کو سلپ پہننے کی ضرورت رہے گی۔ اس طرح کا کلر اور ڈیزائن تھا، ہے لون کا تھا، اور بڑا ایزی رہا۔ تو اس کو میں نے ایسے سنگل ہی پہنا تھا، اوپر آپ کا حجاب آ جاتا ہے، اور یہ اس کے ساتھ یہ دیکھیں یہ ٹروزر، یہ بس میرے پریس پروس کرنے والے کپڑے تھے، بس میں نے ایسے پکڑ کے نا تو ویڈیو بنانا شروع کر دی ہے، کیونکہ ابھی ان کو پہننے کی باری نہیں آئی نا۔ ایسے لوز لوز سا ساتھ میں نے اس کے ٹروزر بنایا، اور یہ ڈریس جو ہے میرا بڑا ایزی رہا نا۔ اور جب ہم حج سے ہو کے آ گئے ہیں، میدان عرفات سے، مزدلفہ سے آ کے پھر جب ہم نے غسل کر کے کپڑے چینج کیے، تو تب میں نے یہ ڈریس اپنا پہنا، اور اگلے 2 دن پھر یہی پہنے رکھا، یعنی کہ حج کے 5 دنوں میں یہ جو 2 ڈریس ہیں نا، ان سے میرا کام چل گیا تھا۔ تو میرا مشورہ ہے کہ آپ بھی اس طرح کے ڈریس بنا لیں، ایسے فل بازو والے، تھوڑی سی آگے سے بازو لوز رکھیں، تاکہ آپ کو جب وضو کے لیے بازو اپنے اوپر کرنے ہیں تو آپ کو مشکل نہ ہو۔ اور اس طرح کی لمبی لمبی شرٹیں بنائیں، بڑا ایزی رہے گا، آپ کو ڈبل برقع نہیں پہننا پڑے گا۔ اور جیسے یہ اب میں برقع جو میں نے پہنا ہوا ہے، جیسے میں ویڈیو بنا رہی ہوں، تو یہ ابایاز جو ہیں یہ ہم مکہ معظمہ میں جب ویسے اب ہم اپنی جاتے ہیں نمازوں کے لیے عزیزیہ سے، تو تب تو ہم نے پہننا ہی پہننا ہے، تب کوئی مسئلہ نہیں، تب آپ کو گرمی نہیں لگے گی۔ یہ دیکھیں یہ ڈریس جو ہے نا، یہ میں نے پھر ایک یہ ڈریس اور ایک وہ گرین شرٹ والا، یہ 2 میں یہ آپ کو تھوڑے چاک بھی نظر آ رہے ہوں گے، چھوٹے چھوٹے میں نے چاک رکھے تھے۔ یہ دیکھیں آپ پکچر دیکھ لیں، کچھ لوگوں نے برقعے بھی پہنے تھے، مطلب کہ بلکہ بہت سارے لوگوں نے ابایاز لیے تو جو ریگولر ابایاز ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ مجھے بھی گرمی میں نا ذرا مشکل لگتا ہے زیادہ کچھ پہننا نا، تو پھر میں نے اس طرح جو 2 ڈریس بنائے تھے نا، ان سے میرا کام چل گیا الحمدللہ رب العالمین۔ اور یہ جو میرے پاس یہ ہے آپ اس کو کیا کہیں گے، یہ لون کا کپڑا ہے، یہ اسٹالر یہ میں نے خود بنایا ہوا ہے، اسکارف سا نا، یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ یہ میں نے 2.25 گز کپڑا لیا تھا، اور اس کی ویڈیو باقاعدہ جو ہے میرے چینل پہ موجود ہے۔ پچھلے سال میں نے حج پہ جانے سے پہلے نا یہ آپ کو اس کا طریقہ بتایا تھا، اور یہ جو ہے نا اسکارف میں نے بنایا تھا کوئی 7 سال پہلے، اور ماشاءاللہ اس کو میں کافی دفعہ اللہ کے گھر لے کے جا چکی ہوں۔ تب میں، میرے ہسبینڈ اور میری بیٹی گئے تھے عمرہ پہ، تو ہم نے دونوں نے، ماں بیٹی نے ایک طرح کے بنائے تھے کہ رش میں میرے ہسبینڈ اگر نہ ادھر ادھر ہو جائیں، جیسے طواف کرتے ہوئے بڑا رش ہوتا ہے تو ہمیں دور سے پہچان لینا۔ یہ دیکھیں ادھر سے ایک کو نہ تھوڑا سا آپ نے گول کرنا ہے، اور پھر سارے کو آپ نے کروا لی ہے پیکو، بڑا آسان ہے بنانا۔ اور اس کے بعد آپ درمیان میں یہ دیکھیں اپنے سر کے حساب سے اپنا پہن کے دیکھ لیں، ادھر کر کے میں نے لگا لیا بیلٹ، اور یہ پہن لیا ایسے کر کے۔ اور یہ میں نے حج کے دنوں میں لون کا جو تھا نا یہ اپنا اسکارف یہ یوز کیا، اور یقین کرے بڑا سکون رہا نا۔ تو اس لیے آپ کو میرا مشورہ ہے کہ آپ اس طرح کی ڈریس بنوا لیں، لیکن اگر آپ عبایا پہننا چاہتے ہیں تو آپ کی خوشی ہے، لیکن اس طرح کی ڈریس بھی بڑے ایزی رہیں گے جو حج کے 5 دن ہیں ان کے لیے۔ پہلے دن میں نے گرین ان کے اسٹالر کے ساتھ پہنا، جو مجھے گورنمنٹ سے ملا تھا حجاب، اس کے ساتھ وہ بھی بڑا اچھا رہا، کھلا ڈلا لمبا سا اسٹالر تھا، اور یہ بھی جو تھا نا یہ بھی صحیح تھا، پنک اسٹالر یہ بھی لمبا سا تھا، اور ماشاءاللہ الحمدللہ بڑا میرا اچھا وقت گزر گیا۔ تو باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں کرے، صحت تندرستی دے، ہمت دے، اور آپ نے بڑا خیال رکھنا ہے، پانی کی باٹلز جو ہے آپ نے ساتھ رکھنی ہے، اور بالکل ہی ادھر پانی اگر راستے میں آپ کو مل رہا ہے نا تو آپ 2-3 بوتلیں پکڑ لیں، کیونکہ ادھر آپ کو پانی پیتے ہوئے بالکل پتہ نہیں چلے گا، ایک بوتل پی آپ نے ادھر مطلب ڈسکارڈ کر دی، پھر دوسری تیسری اس طرح کر کے آگے پہنچنے تک جدھر دوبارہ پانی نظر آئے گا تب آپ اور لے لیں۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے جب رمی کے لیے جانا ہے، شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے جانا ہے، پانی اور چھتری کا خیال آپ نے ضرور رکھنا ہے، ادھر آپ کو بہت زیادہ چلنا پڑتا ہے۔ ایسے ہی اگر آپ میدان عرفات میں مینا میں تو جا کے آپ نے قیام کرنا ہے نا، اس کے بعد آپ نے میدان عرفات میں جانا ہے،
ادھر سے پھر آپ نے ٹرین کے اسٹیشن پہ جانا ہے میدان عرفات سے جب شام کو واپس جاتے ہیں، پھر مزدلفہ، جدھر بھی آپ نے جانا ہے چلنا ہی چلنا ہے۔ اور بہت زیادہ گرمی ہے، آپ کے کپڑے ایزی ہوں گے، آپ کے پاس پانی کی بوتل ہوگی، چھتری بھی پاس رکھیں، ضرورت کے حساب سے استعمال کر لیں۔ بعض کا بہت رش میں چھتری جو یوز نہیں ہوتی، میں تو وہ جو بوتل تھی نا پانی کی، اسی سے پانی ہاتھ پہ ڈالتی تھی اور اوپر پہ اپنے منہ پہ اپنے ڈال لیتی تھی نا، تو اس سے بھی بڑا ٹھنڈا ٹھنڈا ہو جاتا تھا۔ تو امید ہے کہ آپ کو میری یہ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پلیز ضرور پریس کر دیں۔ اور انشاءاللہ آپ کو میں ابھی اور کچھ ویڈیوز بناؤں گی، اپنے ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ امید ہے کہ آپ اس سے استفادہ کریں گے۔ اللہ حافظ۔